لواطت کے نقصانات، ہم جنس پرستی کے کچھ نقصانات پہ غور کر لیجئے۔ ہم جنس پرست چونکہ خلاف فطرت عمل کر کے خوش ہوتا ہے، اس کی وجہ سے عقل سلیمہ اس سے چھین لی جاتی ہے۔ عقل سلیم جسے کہتے ہیں نا، یہ سے چھین لی جاتی ہے۔ اور جب یہ مرد سے اپنی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے تو فطری طور پر عورت سے رغبت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور وہ مرد جو مردوں سے رابطے رکھتے ہیں اس طرح کے، اور ان کی شادی بھی ہو چکی ہو، تو اپنی بیویوں کے اندر وہ اپنے لیے جذبات نہیں پاتے، اور وہ بیوی نہ اس کو آپ بیوہ کہہ سکتے، نہ مطلقہ کہہ سکتے، اس کی زندگی تو بڑی تکلیف کی زندگی ہوتی ہے۔ اور کئی عورتوں نے اس طرح سے آگے بتایا بیگم صاحبہ کو کہ جی ہمارے مرد ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، وہ اپنی ضرورت مردوں سے پوری کر لیتے، تو نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس کا سلسلہ ہے۔ دوسری بات، یہ شخص اپنا نطفہ ایسی جگہ ڈالتا ہے جہاں نسل انسانی بڑھنے کا امکان ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمت میں خیانت کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تیسری بات سن لیجیے، جب بھی انسان فطرت کے خلاف چلے گا اس کو تسکین، سکون، اطمینان نہیں ملے گا۔ جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے نا، تو فطرت نے ایسی چیزیں رکھی ہیں اس ملاپ میں اور دونوں کے تعلق کے اندر کہ دونوں کو تسکین مل جاتی ہے۔ لیکن جب مرد سے اور عورت سے اپنی وقتی خواہش تو پورا کر لیتے ہیں، لیکن تسکین نہیں ملتی، تسلی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں مل سکتا۔ اب اس کی تفصیلات میں بیان نہیں کر سکتا، خلاصہ اس کا مناسب لفظوں میں یہی ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ جب میاں بیوی شریعت کے مطابق ایک دوسرے سے ملتے ہیں اللہ سکون عطا فرماتے ہیں، لیکن جب مرد سے اور عورت سے ملتا ہے تو وہ وقتی طور پر اپنی خواہش کو ضرور پورا کرتے ہیں، لیکن جنسی تسکین ان کو کبھی نہیں ملتی۔ طبیعت میں ہمیشہ اضطراب اور بے چینی رہے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طریقے سے خلاف فطرت جا کے کسی کو سکون مل سکے۔ اگلا نقصان، اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ایک اور نقصان، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک اور نقصان، چہرہ بے نور ہو جاتا ہے۔ ایک اور نقصان، جو عضو خاص ہے اس میں کسی نہ قسم کا ٹیڑھا پن، کوئی بیماری، کوئی تکلیف آ جاتی ہے۔ ایک اور نقصان جو بہت ہی عجیب ہے، ایک ہے زانی اور ایک ہے ہم جنس پرست، لواطت کرنے والا۔ زانی کے لیے گناہ سے بچنا پھر بھی آسان ہے، کئی موقع ہیں۔ اس کے لیے موقع نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، سمجھیں۔ زانی کو زنا کے لیے عورت چاہیے، اور جو لواطت کرنے والا ہم جنس پرست ہے یہ عورت کو دیکھ کے اس کی خواہش نہیں بھڑکے گی، مرد کو دیکھ کے بھڑکے گی۔ اب ہے یہ مرد اور خواہش بھی مرد کو دیکھ کے بھڑک رہی ہے، اب مرد سے کیسے پردہ کرے بھائی؟ کیا یہ بازار نہیں جائے گا، گھر سے باہر نہیں نکلے گا؟ بازار اور گھر سے باہر اور دوسری مقامات تو دور کی بات، مختلف اور بیماریاں ہیں جو انہی لوگوں کو لگتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ فطرت سے کھیلنے کا نتیجہ ہے، فطرت کے خلاف چلنے کا نتیجہ ہے۔ اچھا جی، ایک ہے فطرت اور ایک ہے شریعت، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ کون سی دو چیزیں جی؟ فطرت اور شریعت، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی۔ شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی۔ اس نقطے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کرے کہ یاد رہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، 20-30 سال ہو گئے اس کو شراب پیتے ہوئے۔ ایک دن کسی عالم کے پاس آیا، ان کا بیان سنا شراب حرام ہے، کسی اللہ والے کی مجلس میں آیا، دل میں خوف خدا بڑھا تو اس نے توبہ کر لی، یا اللہ آج کے بعد میں نا یہ کام نہیں کروں گا، پکی سچی توبہ کر لی۔ اب کیا ہوا؟
شریعت نے اس کے گناہ فوراً معاف کر دیے. 30 سال جو اس نے شراب نوشی کی تھی سارے گناہ ہو گئے معاف. لیکن فطرت نے اس کو معاف نہیں کیا. اس 30 سال میں وہ جو شراب پیتا رہا، گردوں کا بیڑا غرق ہوا، اندر جسم کے مختلف آرگنز کا نقصان ہوا، وہ واپس نہیں آ سکتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں آ سکتا نا کہ آ سکتا ہے؟ کہیں آپ نے سنا کہ توبہ سے دوبارہ گئی بھی صحت واپس آ جائے گی؟ ہاں، گناہ معاف ہو جائے گا. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی. جو فطرت کے خلاف چڑھے گا رسوا ہوگا. اسی طرح اگر کوئی مرد کے ساتھ، لڑکا لڑکے کے ساتھ یہ گناہ کرے گا تو غیر فطری عمل کر رہا ہے. اگر یہ سچی پکی توبہ کر لے تو گناہ تو انشاءاللہ تعالی معاف ہو جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے جسمانی طور پر اندر جتنی تباہیاں مچ چکی ہوں گی وہ پھر زندگی میں تو معاف نہیں ہوتی، وہ تو پھر ختم نہیں ہوتی. اس کے لیے تو پھر اپنا ایک ٹائم ہے اور معاملات ہیں اور کس کی زندگی کتنی ہے. جوانی چلی گئی، صحت چلی گئی. جوانی میں آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگتا ہے. نوجوان آج کے ان کی کمر، ابھی شادی بھی نہیں ہوتی، 20-22 سال کے ہوتے ہیں، کمر دوری ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ فطرت معاف نہیں کرتی.